دنیا جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتی کہ اسرائیل اصل میں ہے کیا. ان کی شکل ابھر کے باہر آ رہی ہے کہ وہ اصل میں کس قسم کا ایک جانور ہے، کتا ہے کس قسم کا. اور وہ چیز جو ہے وہ کلیئر جیسے ہی ہوگی، اس کو آپ دیکھیے گا پھر جی سی سی ہو جائے، پاکستان ہو جائے اور باقی ممالک ہو جائیں، وہ اس کا جواب دیں گے اور انشاءاللہ بعد میں دیں گے. دوسرا ایک اور چیز یہ جو ہے نا کہ ہائیبرڈ جو نظام ہے یہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. دیکھیں کون سا پاکستان میں نظام آیا جو ہائیبرڈ نہیں تھا، مطلب ایونچولی وہ گیا اس لیے کہ پھر وہ ہائیبرڈ نہیں رہا. ہاں جی، پہلے اکٹھے آتے ہیں پھر ڈفرینسز ہوتے ہیں پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہاں یہ جو سر شہباز شریف جو ہے نا کہ جو کہ ریشم کی ڈوری ہاتھ سے ٹوٹنے نہیں دیتا، سر کیا کہنے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ سر کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا فوٹے اور اپنا جو ہے وہ اسکل سیٹ جو ہے وہ جلدی سمجھ رہا ہے تو وہ بہت ترقی کرتا ہے. پاکستان نے اپنا اسکل سیٹ جو ہے وہ 72-73 سال جو ہے سمجھا نہیں. ہمارا اسکل سیٹ تھا ہی یہ، کیونکہ ہمارا کلچر اس قسم کا ہے کہ تسی ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ بہ ਜਾਓ روزے نو ہن اسی مکا کے کر جاواں گے ساری. تو یہ سر پاکستان نے ایک چیز جو ہے آئی تھنک دس واز این انیپٹ اسکل سیٹ جو سامنے ہے، یہ بڑی بات ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو لائک کو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجئے. سر کیسے ہیں؟ سر انجوائے کر رہے ہیں، مطلب مزے آ رہے ہیں، پوری دنیا سے کالیں آ رہی ہیں. واہ، اور آسٹریلیا سے لے کے ناروے سے لے کے فرانس سے لے کے کسی نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کو پہلے کانفیڈنس میں لیتا ہے واہ. اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد پھر وہ آگے قدم اٹھاتے ہیں. سر آپ بیسیکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ورلڈ لیڈرز اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا تھوڑا سا ہم آسرا جو ہے لے لیں. انہوں کو نا مشورہ لے لیں. تو سر یہ اچھا ہے. اگین یہ کتنا شارٹ لیوڈ ہوتا ہے یا لانگ لیوڈ ہوتا ہے وہ بات قطع نظر. اس وقت دیکھیں سر جو چیز ہو چکی ہے نا وہ اسٹیبلشڈ ہو گئی ہے کہ ہم نیٹ پیس پرووائڈر جو ہیں ریجن کے آپ پاکستان کو سمجھے، تو یہ کتنی اچھی بات ہے. جی سر، وہ کئی لوگ جو ہے نا وہ خاص طور پہ انڈیا سے اس طرح کے جو ہے نا وہ کالمز چھپ رہے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ پاکستان کا جو ہے نا بڑا شارٹ لیوڈ ہوگا اور 1971 میں امریکن پریزیڈنٹ جو تھے وہ پتہ نہیں پاکستان کے کسنجر کو لائے تھے سر، ہنری کسنجر آیا تھے یہاں پہ اور اس کو چین لے گئے تھے ہم یہاں پہ. غائب ہو گیا اور کسی کو مل نہیں تھا رہا. پھر پتہ لگا کہ وہ چین سے نکلا تو وہ پاکستان نے بڑا اس پہ وکٹری لیپ لیے، دوستی کروا دی. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے بنگلہ دیش سانحہ ہو گیا. تو جو ہے یہ اسی طرح یہ جو ہے نا یہ شارٹ لیوڈ ہے اور یہ آگے نہیں چلے گا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سر، پاکستانی زیادہ آگے کی نہیں سوچتا. مطلب اس وقت آپ امیجن کریں کہ سر نہیں وکٹری کہاں ہوئی ہے کہ سر ایک گوری ماڈل کافی بناتے ہوئے یہ سر شہباز صبح اٹھی ہیں اور وہ انفلوئنسر ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ تھینک یو پاکستان، دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور میاں صاحب ہیں ان کو مطلب یہ جو ویڈیو ہے نا سر میاں صاحب نے یقیناً دیکھی ہوگی اور میاں صاحب جو ہے اس سے بہت خوش ہوئے. سو یہ بہت بڑی بات ہے سر. اور دیکھیں یہ کیونکہ عوام سے ڈائریکٹ ہے میاں صاحب جو ہیں وہ، اور صرف پاکستانی عوام سے وہ ڈائریکٹ ہیں، یہ بین الاقوامی جو سارے معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ کسی شخص نے یہ بات کر دی سر، بہت بہت بڑی بات ہے میرے خیال میں. میکرون کی کال نہیں اتنی امپورٹنٹ ہوگی سر، یہ زیادہ فیل آئی ہوگی اس کی. ہاں سر وہ جو ہے نا بات یہ ہے کہ اگین بڑے دھڑکے بھی لگے رہے ابھی تک. وہ ایک پوری پیرل نیوز چل رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے جو اسرائیل ہے اس نے لیبنان میں پھر کل بہت زیادہ دھماکے کیے اور سنا ہے کہ وہ اس نے کوئی گراؤنڈ بھی کور کیا. اور ظاہر ہے مطلب آپ کو یاد ہوگا جب سیز فائر ہوا تھا پاکستان انڈیا کا، اس کے بعد انڈیا نے بھی 3 میزائل پھر بھی مار دیے تھے. تو یہ تو اسرائیل ہے تو اور یہ تو ہمیشہ ایسے کرتا ہے کہ سیز فائر یا اس طرح کی کوئی چیز بھی ہو تو اس پہ وائلیٹ کرتا ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہی ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا. مطلب ظاہر ہے یہ جو اس طرح کی وائلیشنز ہیں ان سے جو نقصان ہوگا وہ تو مطلب انسانی جان کے نقصان سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوتا. اور یہ تو انسانی جان ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آ سکتی. پیسہ واپس آ سکتا ہے، انفراسٹرکچر واپس آ سکتا ہے، انسان واپس نہیں آ سکتا.
لیکن بہرحال ایونچولی ان کو ماننا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے مطلب اب اگین اب یہ ویسے تو کوئی بھی وائلیٹ کر سکتا ہے، لیکن جو ہماری اسیسمنٹ تو یہی ہے کہ وہ ابھی ملاقات ہونی ہے سائن کرنے کے لیے. جو ڈیلیں ڈولے ہیں وہ تو ہو چکی ہوئی ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو تھا کہ ہارموز پہ قبضہ کس کا ہوگا، کس کا رہے گا، کہ کون اس میں سے پیسے کلیکٹ کرے گا نہیں کرے گا. تو وہ جب ایک وہ ٹویٹ جو سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایک صحافی نے یہ چیز پوچھ لی ٹرمپ صاحب سے، کٹھی کریں گے تو انہوں نے کہا جی بہت بیوٹیفل ڈیل ہے. سو بات یہ ہے کہ اگر پلان یہ ہے کہ ایران اور امریکہ مل کے ہارموز والا ٹیکس لیا کرے گا سارے اس سے، تو امریکہ چاہے گا یہ ڈیل چھوڑنا. اور وہ اور بات ہے کہ اگر وہ ٹیکس لے رہی ہیں تو تھوڑا سا حصہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ چائنا بیچ میں آیا تو سارے معاملات تو تھوڑا سا حصہ چائنا کا بھی بنتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ہارموز کو کسی نے گارڈ تو کرنا ہے نا، تو پاک نیوی جو ہے وہ اس کے لیے بڑی ایفیشینٹ ہے، قریب بھی ہے اور سارا کچھ. تو وہ جو اس کی کاسٹ آتی ہے، ہم تو کاسٹ بیسس پہ چلتے ہیں، ہم نے کوئی اوپر آن ٹاپ کچھ نہیں لینا ہم نے. تو وہ دیکھ لیں سر. وہ دیکھیں ہماری پہلی دفعہ جو ہماری انٹروڈکشن ہوئی تھی نیول فورسز کے، وہ انڈیا کی جنگ سے. یہ بھی مودی جی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ نیوی سے انٹروڈیوس ہوئی. سائلنٹ گائے جو تھے وہاں پہ سر، تو انہوں نے تسی کوش تسی لے کے پہنچ جاتے سر. تو وائی ناٹ. اور ہم مت بھائی اس کے اندر ہم لوسٹ اسٹیک ہولڈر جو ہیں بننے کو تیار ہیں. لیکن سر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے رول یہ ہے پاکستانی سب کا کہ جی جدوں ڈیل ہوندی ہے کہ تھوڑا جہا ساڈا اور باقی آپ اوپر بیٹھ کے کھائیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ بالکل ہونا چاہیے. اور دوسرے سے مطلب دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ نیوی ہماری تیار ہے. یس سر. مطلب وار کالج ان کا لاہور میں ہے، ہم سے بہتر کون جانتا ہے. سر نیوی کو بھی کیا موقع ہی نہیں ملا سر. یہی تو موقع ہے سر کہ پہنچے وہاں پہ. ایسے دوسرا اس کے اندر اب نہ ٹیوے لگ رہے ہیں کہ جی یہ میٹنگ جو ہے اس کے ڈائنامکس، اس کی آؤٹ لک، وہاں کیا ہوگا بند کمروں میں. یہ ایسے سرینا ہوٹل جو ہے ادھر سے سب لوگوں کو چیک آؤٹ کرنے کا ایک اعلان دے دیا گیا 5 بجے سے پہلے آپ وہاں سے نکلیں. سب کلیئر ہے. اسلام آباد میں 2 دن کی چھٹی دے دی گئی ہے، یہ نوٹس بھی آ گیا تھا. سو ایک تو ویسے یہ بڑا غلط ہوتا ہے. میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں جو لوگ سرینا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور انہوں نے مری شری جانا تھا نیکسٹ ڈے اور کچھ اور اپنی ایڈونچر کرنا تھا. ان کے لیے بڑی جاتی والی بات ہے کہ ان کو بے ٹائمہ انہوں نے کہا کہ باہر نکلے. لیکن سر ملک کی خاطر ان کو یہ چیز کرنی چاہیے، یہ قربانی دینی چاہیے سر. لیکن پھر ملک کو بھی یہ چاہیے کہ وہ خرچہ کریں اور جن لوگوں کی بکنگ ختم کی گئی ہے ان کو جو ان کا لاسٹ ڈے تھا اس کا کرایہ نہ لیں. سر سرینا نے آج تک کسی کو پیسے واپس نہیں کیے سر. میرا یہ ایکسپیرینس ہے، وہ لیتے ہی ہیں، دیتے کبھی نہیں. حکومت دے دینا. ہاں حکومت دیتے کیونکہ انہوں نے بک کرایا نا، انہوں نے ہمیں بک چاہیے. بالکل. دوسرا میں وہ ٹویٹ ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک شخص نے لکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس طرح جو ہے نا آرڈر آ گیا ہے سب کو کہ وہ خالی کر دیں. تو بیگم نے آگے سے کہا کہ تو جن کی شادیاں بک تھی وہ کیا کریں گے، وہ تو بڑھ گئے. تو اب اگین جن کی وہاں پہ شادیاں بکڈ تھیں ان کو کوئی اور شادی ہال بک کرا کے دیں، یا پھر اس دن وہ جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے کھول دوں گا. سر جو وہاں پہ شادیاں بکڈ تھی نا وہ ساری پرائم منسٹر ہاؤس لے جائیں. یہ بہترین بات ہے سر. دیکھیں ویسے یہ ہم اس شو سے بالکل ویسے تو خیر جن کی شادیاں بڑھ گئی ہیں یہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ جی جنگ لگی ہوئی ہے، یہ آپ کو اشارہ. دوسرا سر ہم اس شو پہ بیٹھ کے بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ میٹنگ سرینا میں ہی ہونی ہے. وہ تو ایکسس ہے نا، سرینا بڑی مین اسپاٹ کے اوپر ہے. ویسے کمال ہی کر دی سر اسلام آباد میں سرینا بنا کے انہوں نے کہا یار کانسٹیٹیوشن ایونیو اور باقی ساری ایڈجسٹنٹ جو گورنمنٹل بلڈ ہے اس میں ایک ہوٹل بن جائے تو کتنا مزہ آئے گا. تو انہوں نے یہ کر دیا ریگارڈلیس آف دیٹ. سر دوسرا میں لوگوں سے باتیں سنتا رہتا ہوں کہ یار وہ جے ڈی وینس بھی آ رہا ہے، جیرڈ کشنر بھی آ رہا ہے اور فلانا بھی آ رہا ہے، ایران کا بھی آ رہا ہے، تو یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے. اچھا یہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کوئی پھپھو جی کا ولیمہ نہیں ہو رہا، نمبر 1. دوسرا اس پہ یہ بات ہے کہ یہ میٹنگز جو ہیں یہ بڑے ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوئیں گی. ایک کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہوئے گا، ایک میں ایک اور. یہ میرا اندازہ ہے جس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ پوائنٹ ہے، اچھا یہ پوائنٹ ڈسکس کریں، اچھا جی اس کے اوپر ہمارا یہ رد عمل ہے، یہ پوائنٹ وہ وہاں کمیونیکیٹ کیا جائے گا، پھر وہاں سے وہ یہ کمیونیکیٹ کیا. تو سر اصل میں ایک پاکستانی ڈپلومیٹ یا پاکستانی بیوروکریٹ کی آنیاں جانیاں جو ہیں سر وہ بہت زیادہ بڑھنے لگی ہیں وہاں پہ. اس دن کارڈیو ہونے لگا سر ہیوی قسم کا. اور میں چاہوں گا کہ ہماری فٹنس میں پتہ ان کی اتنی گریٹ نہیں ہے، لیکن سر جو فٹسٹ آف دا فٹسٹ ہے
وہ بھی چاہیے ان کو جس کی ذرا لوور باڈی اسٹرینتھ ہو, اور دوسرا ان کی ڈپلومیٹک ویلیو بھی ہو تھوڑی سی. یہ انہوں نے صرف پیغام غلط جا کے وہاں پہ دے دے. ہاں جی ظاہر ہے سر, وہ مطلب ٹویوٹا جی ایل آئی کی ڈیل تھوڑی ہے کہ انہوں نے ٹک ٹک کر کے مطلب وہ ظاہر ہے وہ اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو, نیگوسیشن ہونی ہو, ایک کمرے میں بیٹھ کے کسی کا پارا اوپر چلا جائے, وہ تو بڑا غلط ہو جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ شاید سرینا کے اندر جو ہے نا انہوں نے روٹی پاڑنی ہے, جو کہ میرے خیال میں کہیں باہر سے ہی آئے گی کیونکہ وہاں کا کھانا کوئی اتنا مشہور نہیں ہے. سو ادروائز تو مطلب آپ دیکھیں جنگ کے دوران میں بھی مذاکرات چل رہے تھے, اب آپ کے خیال میں مذاکرات بند ہو گئے ہوں گے. ظاہر ہے ابھی بھی وہ جو مائنوٹ ڈیٹیلز ہیں, مطلب اور پھر وہی بات ہے کہ جو پیغام رسانی ہوتی ہوگی وہ دونوں کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹس تک پہنچتی ہوگی, وہاں سے اپروول آتا ہوگا, وہ اسٹیبلشمنٹ پوری بیٹھ کے دیکھتی ہوگی. وہ جو دو بندوں نے یہاں پہ علامتی طور پہ بیٹھ کے دستخط کرنے ہیں, وہ آل اینڈ آل تو نہیں ہے کہ وہ اپنے بہاف پہ یس نو کر جائیں. سو وہ سر جب یہاں پہ پہنچنا ہے نا تو ڈیل ڈول ہو چکی ہونی ہے. سر یہ بہترین ہے سر, لیکن شو شاہ کے لیے, دکھاوے کے لیے کہ جی بڑی آنیاں جانیاں ہوئی ہیں. مطلب ایک جے ڈی وینس کی تصویر آ جائے کہ ٹائی نیچے آئی ہوئی ہے, سلیویں اوپر ہیں اور کوٹ اترا ہوا ہے, یہ آ جائے. ایرانی جو وفد آ رہا ہے ان کا بھی آ جائے یار کہ ہم بھی ذرا تپے ہوئے, تو سر یہ ذرا نا رونقیں لگ جائیں گی اور اس کا بڑا مزہ آ جائے گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے اینڈ گول جو ہے وہ یہی ہے کہ جی کو معاملات جو ہیں وہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف جائیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں, دنیا بھی یہ چاہتی ہے. ویسے کسی کا یہ خیال تھا کہ جی یہ بیسکلی ایسے ہوگا جو ولیمہ کسی کا ہو رہا تھا وہ ایک ٹیبل لگاتے ہیں نا جس کے اوپر نیم ٹیگز ہوتے ہیں کہ جی خاندان والوں کے, ایسے معاملات نہیں ہوں گے. کسی کو لگ رہا ہے کہ جی آمنے سامنے عموماً اس قسم کی میٹنگز میں نہیں ہوتی سچویشن, اور یہ والی سچویشن جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ مطلب دیر از اے ہائی چانس, 199% چانس ہے کہ ایرانی اور امریکی جو ہے وہ آمنے سامنے بھی نہ ہو. لیکن اس کے ایک سے سلور لائننگ بڑی اچھی ہے کہ جی وہ پاکستانی ایک شخص تھا, وہ آنیاں جانیاں کر رہا تھا ہمارے لیے, اور سر اس کا کتنا اچھا کریڈٹ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پرابلی ینگسٹر ہوئے گا, اس کا ڈپلومیٹک کریئر کتنا سر آگے اوپر جانے والا ہے سر اس چیز کے اندر, کہ جے ڈی وینس کو یاد رہے گا یار کہ وہ اسلم تھا جس نے یہاں پہ نا میری بات صحیح طرح پہنچائی, اور وہ ایرانیوں کو بھی یاد ہوگا کہ وہ اختر تھا جس نے پھر واپس جوابی کارروائی کی. تو یہ کتنی اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی تک بھی جو ہو رہا تھا مطلب بات پھر وہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ آمنے سامنے بٹھانا کوئی اتنا عقل مندی کا کام نہیں ہوتا, نہ کو بیٹھتا ہے. تو ابھی تک جو ٹیلی فون جو ہاٹ لائنز بھی کھلی ہوئی تھی وہ بھی تو تھرو پاکستان ہی تھی نا, وہ اسی لیے تھی کہ بھائی جان آپس چ فرنٹ نہیں ہونا. سر میں صرف اس کے اندر ایک یہ چیز چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ پی ٹی سی ایل کا موڈ خراب ہو جائے سر, کچھ لائنیں بیٹھ جائیں سر یہاں کو, اور انٹرنیٹ کا وہ شارک جو ہے سر اس کو بھی بند کر کے رکھیں. مطلب یہاں پہ اس وقت نا ہمیں اپنی نا پیک قسم کی وہ چاہیے, کنیکٹیوٹی چاہیے. تو سر نوکیا کو یاد کریں بس آپ, اور وہاں سے آپ اپنی انسپریشن لیں, اور یہ نہ ہونی چاہیے کہ جی ہماری بات نہیں وہاں پہنچ, یہ ہونا نہیں چاہیے. ہاں نہیں, اصل میں سب مسئلہ وہی ہے کہ سر دیکھیں جو حکومتی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کا انٹرنیٹ تو بند ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شارک ایکچولی کھا بھی جائے, انہوں نے تو تھرائے رکھے ہوتے ہیں. ہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ کو کچھ ہو گیا تو جب یہ سارے مناظر چل رہے ہیں, جب ہم نے جے ڈی وینس کی باڈی لینگویج پہ بات کرنی ہے سر, وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے گی سر. بالکل سر. اور سر دیکھیں سر اس کے اندر سب سے جو بہترین سلور لائننگ ہے کہ سر اسلام آباد کے اندر کوئی پازیٹیوٹی کی حد, مطلب یہ معاملہ پازیٹیو نہیں ہے, لیکن اب میں بالکل سیلفش ہو کے اگر پاکستانی اس میں پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو یہ ایک حد تک رون کی کہ مطلب آپ جو ہیں فور فرنٹ پہ ہیں. اور سر اس کے اندر ایڈ کر لینا ایک بات, وہ یہ کہ ابھی اس وقت جو یہ آپ نے لبنان کا ذکر کیا, اور یہ اسرائیل کی ایک بڑی بزدلانہ اور بڑی ایک غلط حرکت ہے جس کے اوپر تمام دنیا نے مذمت کی. اور میرے ایک دوست تھے, ان کے آگے لبنانی کو کلاس فیلوز تھے, ان کی اس سے بات ہوئی, مجھے آج ملے, کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر انہوں نے جس قسم کی بمبارڈمنٹ کی ہے, انہوں نے ہمارے شہر تباہ کرنے کی کوشش کی, ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز تباہ کرنے. ایک تو اسرائیل کو نا ایک لیش پہ ڈالنے کی ضرورت ہے امریکہ کو, کیونکہ سر جو فال آؤٹ ہے نا, جو معاملات خراب ہوئیں گے, میں نے وہ کل بھی کہا تھا کہ وہ کرے گا اسرائیل. آپ جو مرضی کر لیں, جہاں مرضی جو مرضی لکھ لیں, اگر اسرائیل کو لیش پہ نہ رکھا تو وہ ایک معاملہ بن جائے گا. اس کے اوپر میری ایک تھیوری ہے سر کہ آئی تھنک دس ول بی دا ٹرننگ پوائنٹ. میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور خواہش ہے میری کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے
کہ اسرائیل ایک تو اس اٹیک سے ایکسپوز ہوا اور ماضی کے جو ان کے جرائم ہیں ان سے ایکسپوزڈ ہے، لیکن ایٹ دس پوائنٹ اگر امریکہ اور یہ خاص طور پہ ایسا پریزیڈنٹ جو ہے اگر کھڑا ہو جائے کہ جی کہ یار ہم یہاں پہ ایک جگہ معاملات ختم کرنے کی طرف ہیں اور آپ جو ہے اپنا لگے ہوئے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، نمبر ون، اینڈ نمبر ٹو کہ اب آپ نے کسی قسم کی خلاف ورزی کی، جو بھی اگریمنٹ ہوتی ہے کل کے دن، تو ہم پھر جو ہے آپ کے ساتھ مکمل طور پہ نہیں ہے، پھر تجھے بھگتو سارے نو، اور وہ تو اسرائیل نہیں کر سکتا، وہ سیدھی باتیں نہیں کر سکتا. سو دس یہ نا یہ جو پاکستان جدھر پلیس ہو گیا ہے جیو پولیٹیکلی ہمارے خطے کی حد تک، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے. لوگ ریئلائز نہیں کر رہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جی اسلام آباد کے اندر کچھ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہو رہی ہے سر، یہ بہت بڑی چیز ہو رہی ہے، اور آپ میں کہتا ہوں کہ تاریخی طور پہ اس سے بڑی چیز ہو گئی ہے آج. پاکستان نے ایران اور سعودیہ کی ہاٹ لائن کھول دی ہے. واہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ یہاں لائنیں کھول رہے ہیں. سر آج تک ساڑی تے نہیں کھولی کسی بھی چیز کی، گیس کی ہو جائے، بجلی کی ہو جائے، لیکن آپ آپس میں کانورسیشنز کروا رہے ہیں. سر اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ سر کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا فوٹے اور اپنا جو ہے وہ اسکل سیٹ جو ہے وہ جلدی سمجھ رہا ہے تو وہ بہت ترقی کرتا ہے. پاکستان نے اپنا اسکل سیٹ جو ہے وہ 72-73 سال جو ہے سمجھا نہیں. ہمارا اسکل سیٹ تھا ہی یہ، کیونکہ ہمارا کلچر اس قسم کا ہے کہ تسی ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ، تسی ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ، روز ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕੇ کر جاؤں گے ساری. تو یہ سر پاکستان نے ایک چیز جو ہے آئی تھنک دس واز این انیپٹ اسکل سیٹ جو سامنے ہے، یہ بڑی بات ہے. بالکل سر. دوسرا ایک اور چیز یہ جو ہے نا کہ ہائیبرڈ جو نظام ہے یہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. دیکھیں کون سا پاکستان میں نظام آیا جو ہائیبرڈ نہیں تھا، مطلب ایونچولی وہ گیا اس لیے کہ پھر وہ ہائیبرڈ نہیں رہا. ہاں جی، پہلے اکٹھے آتے ہیں، پھر ڈفرینسز ہوتی ہیں، پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہاں یہ جو سر شہباز شریف جو ہے نا کہ جو کہ ریشم کی ڈوری ہاتھ سے ٹوٹنے نہیں دیتا، سر کیا کہنے. اور سر یہ آپ کا میرا سر بیانات موجود ہیں اس کے اندر کہ جی اف یو وانٹیڈ somebody جو کہ مطلب اگر ڈیورس پیپرز آ رہے ہیں میل میں تو وہ میل مین کو ٹھوک دیں گے، تو وہ میاں صاحب ہیں کہ جی کون ہی نہیں آن دینے، مطلب کبھی تاثر نہیں چیز سے کریٹ ہو. تو وہ ہم نے چیز دیکھی ہے. بٹ اگین یہ تو ہمارے ٹیوے ہیں، اگین یہ ہمارا مذاق ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے اس وقت جو ہے 10 تاریخ کی جو میٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اسلام آباد میں بلا وجہ 2 دن کی چھٹی نہیں دی. اسلام آباد کے اندر ہوٹل ایوی نہیں کلیئر کرا ہے. اینڈ جو اس کا ورسٹ کیس سینیریو لیٹ سے کہ یہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ انکلوسیو ہوتے ہیں، بلکہ انکلوسیو سے اوپر جاتا ہوں کہ ان کے اندر معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں. ایون دین آپ کا رول جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا نمبر 1، اور اس کے بعد بھی آپ کا رول جو ہے اب رہنا ہے. اب آپ چپکے میں اس کے ساتھ کہ اب اینڈ میں جا کے آپ نے، کیونکہ اس موقع کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا آپ کہ جی ہم نے ثالثی کرانی ہے اور ہم نے سب کو بھائی بھائی کر کے گھر بھیجنا ہے. وہ چیز جو ہے وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ اس کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ سر اتنی آپ کو بین الاقوامی طور پہ جو ترجیح مل رہی ہے وہ ان چیزوں سے آپ کا آگے کا فیوچر جو ہے اس کے اندر بڑے اس کے لوازمات. بالکل سر. دیکھیں نا جیسے آپ نے کہا خدا نہ خواستہ سیز فائر ختم ہو جاتا ہے تو 2 ہفتے کی بریک تو ملی. اس وقت آپ ایران کے عوام سے اگر پوچھیں گے اور آپ بلکہ پوچھیں گے کیا ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ تو سلام پاکستان اور زندہ باد پاکستان کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح آپ وہ امریکہ ایک پائلٹ نکالنے کے لیے انہوں نے $200 ملین خرچا ہے. ٹھیک ہے، ادھر کے بھی لوگوں کو تھوڑا سا کی کر دے پہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگین یہ جو بریک بھی آتی ہے نا پھڈے میں، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ذرا آپ کا ذہن بھی واپس آتا ہے ملکوں کا کہ اچھا ہم کیا کر رہے تھے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ سارا کچھ. تو یہ بہت پاکستان نے یہ خدا نہ خواستہ نہیں بھی ورک آؤٹ ہوتی ڈیل تو پاکستان نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، بالکل. اور اس کے دوررس نتائج ہوں گے. تیسری ایک اور چیز یہ کہ آج پاکستان نے ADB سے کلائمیٹ کے لیے $1 بلین مانگ لیا ہے. میرے خیال میں دے دیں گے وہ. سر وہ تو ویسے ہی دیتے ہو مسئلہ تو IMF کو ہوتا ہے. ADB تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ تسی لے لو. سر اور دوسرا اس کے لاسٹلی سر پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ سر جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں آج کے دن UAE کی طرف سے رپورٹ آئی کہ جی there were no rockets fired and there were no interceptors launched. یہ بڑی خبر ہے. صرف اس کے اندر اگین ڈسٹرپٹیو فیکٹر ہے کہ جو تیاپا اسرائیل کر رہا ہے کہ جی ہم لیبنان کے تھرو
ان کو پریس کریں گے. اس کے اوپر بھی بڑا جواب ہے کہ جی ادھر بھی آپ کو ہم شکست دیں گے, انشاءاللہ دیں گے اور کریں گے, اور وہ ڈپلومیٹکلی کریں گے, بمبارڈمنٹ کر کے نہیں کریں گے جو اسرائیل کا سٹائل ہے. جارحیت سر جہاں پہ بھی چل رہی ہو اور ناجائز چل رہی ہو, اس کا کہیں نہ کہیں ایکولائزنگ فیکٹر آتا ہے. ان دس سینیریو اگر ایکولائزنگ فیکٹر وہ امریکہ بنے, پاکستان بنے, میں کہتا ہوں انڈیا بنے, کوئی بھی بنے, بٹ میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا, آج بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اندر یہ ہوپ ہے, یہ میں چاہتا ہوں ایسے ہو کہ جی جو دنیا جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتی کہ اسرائیل اصل میں ہے کیا, ان کی شکل ابھر کے باہر آ رہی ہے کہ وہ اصل میں کس قسم کا ایک جانور ہے, کتا ہے کس قسم کا. اور وہ چیز جو ہے وہ کلیئر جیسے ہی ہوگی, اس آپ دیکھیے گا پھر جی سی سی ہو جائے, پاکستان ہو جائے اور باقی ممالک ہو جائیں, وہ اس کا جواب دیں گے اور انشاءاللہ بعد میں دیں گے. سر بہت زیادہ ویل وشز ہیں پاکستان کے لیے آف کورس, اور پوری دنیا کے لیے, کہ یہ وہ موقع ہے جب سب سوچیں کہ پیس جو ہے نا وہ وار بھی بینیفیشل ہوگی, لیکن پیس جو ہے وہ جس طرح سے پوری دنیا کا بزنس ڈرائیو کرتا ہے, وار میں تو کتنی کمپنیز ہیں جو وار سے پیسے کماتی ہیں, پیس سے پوری دنیا پیسے کماتی ہے, فلرش کرتی ہے. اور ہم وہی چاہتے ہیں. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں. سر ویسے تو میرے خیال میں 20 منٹ سے اوپر ہو گئے, نہیں 21 منٹ ہو گئے. تو میرے خیال سر آج اسی کے اوپر سے ختم کرتے ہیں, میرے کو مسئلے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے کافی باتیں کر لی. اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.